ظفر اقبال صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے خیال کے مطابق اس ایریا میں ایک پہلی انڈسٹری ہے جس کی بنیاد رکھی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ میرے علم کے مطابق کوئی ایسی چھوٹی یا بڑی انڈسٹری جو ہے وہ موجود نہیں ہے، اور ایل پی جی کی اس فیسلٹی سے ایک تو سستی انرجی جو ہے اس ایریا میں ملے گی اور لوگوں کو ایک بہت بڑی سہولت جو ہے وہ میسر آئے گی، اور دوسرا روزگار کے مواقع یہاں پہ جو نکلیں گے اس میں بھی ملک شیر خان صاحب نے بڑی صحیح بات کی کہ اس مٹی اور اس دھرتی کے لوگوں کا حق ہے، اور ظفر صاحب کو اس پہ پابندی کرنی چاہیے کہ مقامی لوگ جو ہیں انہیں چھوٹے سے لے کر بڑا تک جتنا روزگار ہے وہ انہیں دیا جائے۔ اور ویسے بھی ایل پی جی جو ہے وہ پوری دنیا میں جو انرجی حاصل کرنے کا سب سے بہترین اور سستا ذریعہ ہے وہ ایل پی جی ہی ہے۔ ہم نے پوری دنیا میں دیکھا کہ پائپ لائن سے گیس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، بلکہ بڑے بڑے ملکوں میں امریکہ، یو کے، مختلف یورپی ممالک میں آپ جائیں تو وہاں سلنڈر سے ایل پی جی جو ہے وہی گھروں میں اور ہر جگہ استعمال ہوتی ہے۔ پاکستان میں ابھی اس کی جو استعمال ہے وہ کم ہے، میرے علم کے مطابق تقریباً 5% ہے، اور ہمارے لوگ زیادہ تر یہ توقع کرتے ہیں کہ دیہاتوں کو جو ہے وہ سوئی گیس پائپ کے ذریعے دی جائے، جبکہ ملک کی صورتحال جو ہے وہ کسی طرح بھی اب اس میں نہیں ہے کہ پائپ لائن سے جو ہے وہ گیس دی جائے۔ میں نے خود 8 سے 13 تک پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں تقریباً اپنے ایریے میں 54 دیہات کو سوئی گیس جو ہے وہ مہیا کی، اور وہ جو 54 دیہات کو سوئی گیس مہیا کی، اب میرے لیے اتنا پریشر ہے کہ پورا ایریا یہ توقع کرتا ہے کہ اگر یہ اسٹیٹ منسٹر تھا ڈیفنس کا اور اس نے 54 دیہات کو دی تو اب تو گورنر ہے، اب 150 دیہات کو یہ گیس دے، لیکن اب جو ملکی صورتحال ہے اس میں یہ ممکن نہیں ہے، اور ایل پی جی سلنڈر جو ہے اس کو پروموٹ کرنا پڑے گا، اور یہی سب سے بہتر ذریعہ بھی ہے۔ یہاں پہ دو جو ایل پی جی ایسوسی ایشن کے نمائندگان تھے انہوں نے اپنی بات کی، ایک تو ریٹن میں مجھے عرفان صاحب نے دیا، میں اس کو انشاءاللہ دیکھوں گا، اس پہ جو میرے سے ہو سکا میں انشاءاللہ ضرور سپورٹ آپ کی کروں گا، اور دوسری یہاں پہ جو CO2 اور اس کی بات آپ نے کی تو اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے وہ تشریف لائیں اور ایک مکمل بریفنگ دیں، اور اس پہ ایک پراپر بریف تیار کر کے لائیں، مجھے بتائیں، انشاءاللہ میں جتنا ہو سکا پوری آپ کی ہیلپ کروں گا۔ وفاقی گورنمنٹ میں منسٹری کو انشاءاللہ وہاں پہ بھی پوری اپروچ کریں گے کہ اس حوالے سے کوئی پراپر پالیسی جو ہے وہ بنائی جائے، اور پنجاب گورنمنٹ کی حد تک بھی جو کچھ ہو سکتا ہے اس میں بھی آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کیا جائے۔ تو انشاءاللہ اب مجبوری یہ ہے کہ ایل پی جی میں ملک شیر خان صاحب جو ہیں وہ بھی ان ہیں، اور ظفر صاحب نے بھی جو ہے اب سٹارٹ کر دی ہے۔ انہوں نے ویسے ظفر صاحب نے میرے سے زیادتی بھی بڑی کی ہے کہ میں 17 تاریخ سے لے کر 24 تاریخ تک اپنے گاؤں میں تھا ڈورنال میں۔ میں نے ان کی بڑی محنت کی، ظفر کی، کہ یار خدا نہ نام ہی مہربانی کر، میں ڈورنال آیا پیا، تو ان 17 تو 24 نے اندر کوئی افتتاح رکھ تاکہ میں ڈورنالوں آواں اتنے تیرے کو حاضری دیں تو پر لاہور لگا جی، لیکن بہت ضدی آدمی ہے، اس نے کہا جی میں نے جو ہے وہ تاریخ رکھ دی ہے، آپ نے اسی پہ آنا ہے۔ تو اب 24 کو میں لاہور گیا ہوں، اور ظفر صاحب کی محبت میں اور ان کے حکم کے مطابق، یہ ویسے بھی پھر ڈاڈا آدمی ہے، ناراض ہو جاتا ہے، تو میں جو ہے وہ یہ میں برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ ظفر پھر ناراض ہوئے اور پھر ڈاکٹر اسد صاحب کو کہنا پڑے کہ اس کو راضی کرے میرے ساتھ۔ تو مجھے پھر آج جو ہے اپنے سارے کام چھوڑ کے، ملک شیر خان صاحب کو پتہ ہے کہ سارے کام چھوڑ کے مجھے ظفر صاحب کے لیے یہاں آنا پڑا، تو جب ملک شیر خان صاحب اور ظفر صاحب
آپ کے LPG بزنس میں موجود ہیں تو پھر میری مجبوری ہے, میرا تو پھر یہ اپنا بزنس ہے, تو اس میں انشاءاللہ میں آپ کی بھرپور مدد, بھرپور تعاون جو ہے آپ کے ساتھ کروں گا. اور میں ظفر صاحب کو اس لحاظ سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بالکل جہاں پہ جو ذوالفقار بھٹو صاحب نے بات کی, ظفر صاحب نے ایک چھوٹی سی دکان سے اپنا بزنس کا آغاز کیا ڈورنال اڈا سے, اور اپنی محنت, اپنی لگن, اپنی اچھی نیت اور اپنے اس کام کے ساتھ مخلص ہونا اور صاف ہونا اور حلال کے لیے جدوجہد کرنا, اسی وجہ سے جو ہے آج ظفر صاحب بہت تھوڑے ٹائم میں ایک بہت بڑے مقام پہ اللہ نے انہیں پہنچا دیا ہے. اور اس میں نے رستے میں جو ملک شیر خان صاحب سے بات کی, ایک جو سب سے بڑی بات ہے ظفر میں وہ یہ ہے کہ یہ میرے دل کی بات ہے, میں دل سے اسے اپریشیٹ بھی کرتا ہوں, شاباش بھی دیتا ہوں کہ یہ اپنا حلال رزق جو کماتا ہے اس کو پھر بینک میں نہیں رکھتا کہ اس کو جمع کرے. مجھے سب سے بڑی خوشی اور سب سے بڑی تعریف اس کے لیے جو میں کرتا ہوں کہ یہ اس حلال رزق کو بڑے زبردست طریقے سے اپنے والدین پہ لگاتا ہے اور بڑے اس طرح بارش کی طرح اپنے بھائیوں پہ نشاور کرتا ہے, کیونکہ ہم اس کے گاؤں کے ہیں اور ہمیں سارا پتہ ہے. اور اس رزق کو اللہ کی مساجد کے لیے, امام بارگاہ کے لیے, اپنے دوستوں کے لیے, میں پتہ نہیں یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے, لیکن میں تو سچا آدمی ہوں, میں تو کرتا ہوں کہ کبھی اگر اس کا انفلوئنس بھی ہے, کبھی کوئی اب ہمیں ٹکٹ چینج کرانا پڑ جائے. پچھلے دنوں میں ملک شیر خان صاحب کے پاس کراچی جا رہا تھا تو پہلے میرا وہ ٹکٹ ہوا تھا, وہ ڈیٹ چینج ہوئی, اور ایمریٹس میں ظفر کا بڑا اثر و رسوخ ہے, تو میں نے کہا یار وہ میری سیٹ چینج کرا دو, ٹکٹ کو چینج, وہ کینسل کرانا پڑا, نیا کرانا پڑا. پھر بڑی میں نے اس کی منتیں کی, لیکن اس نے نہ صرف یہ کہ اس ٹکٹ کے پیسے بھی نہیں لیے, پھر وہاں ہوٹل بھی بک کرا دیا. تو یہ نہیں ہے کہ یہ اپنی کمائی صرف والدین اور اپنا بھائیوں پہ لگاتا ہے, اپنے دوستوں پہ بھی لگاتا ہے. تو اور پھر اللہ نے اس کو یہ ہنر بھی دیا ہے, جیسے یہاں پہ وہ بات ہو رہی تھی اپنا میرپور میں, کھوکھر صاحب کہہ رہے تھے میرپور میں, وہ بھی ہماری پارٹی کے ہیں چودھری یاسین صاحب, وہ بالکل پھنسے ہوئے تھے, ان کا وہ فلنگ اسٹیشن جو ہے وہ کسی طرح چل نہیں رہا تھا. تو ظفر صاحب کو غالباً میں نے بھی ریکویسٹ کی تھی, یہ رات کو گئے اور وہ جو بالکل صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے, 1 گھنٹے کے اندر اس کو فنکشنل کر کے یہ آ گیا. تو اللہ پاک اس کے رزق میں اور برکت ڈالے. اور جس طرح ملک شیر خان صاحب نے کہا, ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ پرانا جو ضلع کیمل پور ہے وہ یہاں تک اس کا بارڈر تھا, تو اب ظفر اگر اس بارڈر میں آ گیا ہے تو اس کیمل پور, اس اٹک کا نام یہاں سے اونچا کر کے اس نے جانا ہے. اور اس طریقے سے یہاں پہ جو لوگ ہیں یہ سارے ہمارے اپنے لوگ ہیں, ان سے ایسا محبت, پیار اور بھائی چارے کا رشتہ رکھنا ہے کہ تاکہ یہ لوگ کہیں کہ کیمل پور سے ہم علیحدہ تو ہی ہیں لیکن واقعہ کیمل پور والے بندے چنگے ہیں. تو اب کھانا بھی آپ کے سامنے آ گیا, لمبی تقریر کی ضرورت بھی نہیں ہے, میں نے 5 گھنٹے پھر لگا کے لاہور بھی جانا ہے. تو بہت شکریہ, بہت مہربانی, اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ظفر صاحب کے اور تمام ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنی اولاد کے لیے حلال رزق کے لیے کوشش کر رہے ہیں, اللہ برکتیں ڈالے, آسانیاں پیدا کرے, اور اللہ ہمیں ہمت دے کہ ہم اس ملک کو جس کے لیے یہ بنا تھا اس مقام پہ لے جانے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں. بہت شکریہ.